اگلی ٹرم میں اپنی بتانی ہے. جہاں بھی 3 منٹ میں آپ کے اسکرین کے اوپر ہی ٹائم لگا ہوگا اس میں بھی آپ نے خود ہی تقریباً نظر رکھنی ہے. کوئی نہیں، تو 1-2 سیکنڈ اوپر ہو جائیں گے تو کوئی میرا ٹھیک ہے مطلب ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو رائے صاحب شروع کریں. بسم اللہ. ٹائمر لگا دیں تاکہ میرے سامنے وہ رہے. تو میں لاواں گا پائن کیوں پریشان ہو گئے تسی. جی میں شروع ہی کرنے کو کہہ رہا ہوں. اچھا میں جب آپ کو کہوں گا تب آپ نے شروع کرنا ہے. جی اور ٹھیک ہے. بھائی لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ڈبل ٹیپ اور شیئر کریں لائیو کو. لو جی رائے صاحب آپ کے ٹائم شروع ہے. سٹارٹ ناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد انک حمید مجید. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے انبیاء بھیجتا ہے تو ان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ ہمیشہ رہا کہ ان کے جو مخالفین ہیں ہر طرح سے ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور جب علمی حوالے سے اور روحانی حوالے سے ان کے مقابل پہ عاجز آ جاتے ہیں تو وہ بدزبانی اور استہزاء اور ان پہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا مولا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ پیش آتے دیکھا. حالانکہ آپ کی جو صداقت تھی وہ سورج کی طرح روشن تھی، اور آپ کے جو معجزات ہیں اور آپ کی ساری زندگی اس لحاظ سے ایک چمکتے آفتاب کی طرح ہے. تو اسی طرح اس زمانے میں جب خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اس زمانے کے حکم عدل حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ماموریت کا دعویٰ کیا تو آپ کے ساتھ بھی مخالفین کی طرف سے یہی سلوک کیا گیا. تو آپ انبیاء کی سنت کے مطابق ان کو بڑے پیار سے سمجھاتے رہے، ان سے ڈسکشن کی، ان کو تبلیغ کی، اور ہر طرح سے ممکن کوشش کی کہ ان کو اپنا پیغام پہنچا سکیں. لیکن جب ان کی دشنام ترازیاں حد سے بڑھ گئیں تو آپ نے پھر قرآن کریم کا ہی بیان کردہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ایک طریقہ موبائل کا جو ہے وہ اپنایا. تو اس میں اپنی کتاب انجام آتم میں تقریباً بہت سارے علماء اور جو گدی نشین مشائخ وغیرہ تھے ان کے نام اپنے الہامات کے بارے میں دعوت موبائلہ دی، اور پھر دعائے موبائلہ تحریر فرمانے کے بعد آپ نے کچھ اس طرح سے الفاظ لکھے. یہ انجام آتم صفحہ نمبر 67 سے میں پڑھنے لگا ہوں. حضور فرماتے ہیں میں یہ شرط کرتا ہوں کہ میری دعا کا اثر اس صورت میں سمجھا جائے کہ جب تمام وہ لوگ جو مباہلہ کے میدان میں مقابلہ میں 1 سال تک ان بلاؤں میں سے کسی بلا میں مبتلا ہو جائیں، اگر ایک بھی رہا تو میں اپنے تئیں کاذب سمجھوں گا. پھر اس کے آگے آپ نے مباہلہ جو شرط ہے وہ بھی یہ لکھی کہ میرے مباہلہ میں شرط یہ ہے کہ اشخاص مندرجہ ذیل میں سے کم از کم 10 آدمی حاضر ہوں، اس سے کم نہ ہوں، اور جس قدر ہوں میری خوشی اور مراد ہے، کیونکہ بہتوں پر عذاب الہی کا محیط ہو جانا ایک ایسا کھلا نشان ہے جو کسی پر مشتبہ نہیں رہ سکتا. اور پھر آپ صفحہ 69 تا 72 جو اس میں جو فہرست آپ نے دی تھی اس میں مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کا نام بھی شامل تھا. تو لیکن جیسا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تمام جو علماء تھے اور جو گدی نشین تھے آپ کے الہامات کے بارے میں آپ کے ساتھ مباہلہ کے لیے بالکل تیار نہیں ہوئے کہ تاکہ حق و باطل میں خدا تعالیٰ کا اس صورت میں فیصلہ بطور مباہلہ صادر ہو جاتا اور لوگوں کو اس سے آگاہی ہوتی اور خدائی فیصلہ واضح طور پر ان پر عیاں ہو جاتا. تو یہ جو چیلنج مباہلہ کتاب آتم میں 1896 کو دیا گیا تھا، لیکن چونکہ مباہلہ میں 10 آدمی مخالفوں کی طرف سے مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوئے اس لیے مباہلہ جو ہے یہ ہو ہی نہیں سکا. پھر مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب جو ہیں میں اس پہ ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ 1902 میں 29 اکتوبر 1902 کو مولانا سرور شاہ صاحب اور ثناء اللہ امرتسری صاحب کے درمیان ایک مناظرہ ہوا، تو جس کا ذکر حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتاب اعجاز احمدی میں کیا اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری کی دستخطی تحریر میں نے دیکھی ہے جس میں وہ درخواست کرتا ہے کہ میں اس طور کے فیصلہ کے لیے بدل خواہش مند ہوں کہ فریقین یعنی میں اور وہ یہ دعا کریں کہ جو شخص ہم دونوں میں سے جھوٹا ہو وہ سچے کی زندگی میں ہی مر جائے، اور نیز یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ وہ اعجاز المسیح کی مانند کتاب تیار کرے جو ایسی ہی فصیح بلیغ ہو اور انہی مقاصد پر مشتمل ہو. اس کو اگر مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے خواہشیں دل ایسی ظاہر کی ہیں نفاق کے طور پر نہیں، تو اس سے بہتر کیا ہے
اور وہ اس امت پر اس تفرقہ کے زمانہ میں بہت ہی احسان کریں گے. وہ مرد میدان بن جائیں اگر ان دونوں ذریعوں سے حق و باطل کا فیصلہ کر لیں گے. یہ تو انہوں نے اچھی تجویز نکالی ہے، اب اس پر قائم رہے تو بات ہے. یہ اعجاز احمدی صفحہ نمبر 14 پر حضور کی عبارت ہے. اور پھر آگے اعجاز احمدی ہی کے صفحہ نمبر 37 پر لکھا، اگر اس پر وہ مستد، یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت اہم عبارتیں ہیں جو آخری دو میں پڑھ رہا ہوں، اگر اس پر وہ مستعد ہوئے تو کاذب سچے صادق کے پہلے مر جائے تو ضرور وہ پہلے مریں گے. لیکن مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے جب یہ دیکھا کہ حضرت صاحب تو موبائل کے لیے تیار ہیں، تو وہ اس سے بظاہر یہ ہے کہ گھبرا گئے اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے مقابلے میں مبالغہ نہیں کیا. اور ان کی ایک کتاب ہے الہامات مرزا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ خاکسار نہ واقعہ اور نہ آپ کی طرح نبی یا رسول ابن اللہ یا الہامی ہے، اس لیے ایسے مقابلہ کی جرت نہیں کر سکتا. اور پھر اس کو ختم کرتے اس پہ کہ میں افسوس کرتا ہوں کہ مجھے ان باتوں پر جرت نہیں. یہ الہامات مرزا صفحہ 85 طبع دوم، اس میں یہ شامل ہے. وقت اچھا جی 4 منٹ رہ گئے. ہاں جی ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ الہامات مرزا مولوی صاحب جو اپنی درخواست جو ہے مبالغہ کا انکار نہیں کر سکے، جس کا حضرت مسیح علیہ السلام نے اعجاز احمدی میں ذکر کر کے یہ لکھا تھا کہ اگر وہ اس پر مستعد ہوئے کہ کاذب صادق سے پہلے مر جائے تو وہ ضرور مریں گے. لیکن مولوی ثناء اللہ صاحب نے مبالغہ کی یہاں پہ جرت نہیں کی اور یہ عذر پیش کر دیا کہ وہ نبی رسول اور الہامی نہیں ہے. تو نہ اس کے مدعی، چونکہ ان کی طرف سے یہ عذر مناسب نہیں تھا، اور کیونکہ خدا تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو نجران کے عیسائیوں کا وفد ہے دعوت مبالغہ دلائی تھی، جن میں سے کوئی بھی نبی رسول الہامی ہونے کا مدعی نہیں تھا. اس لیے ان کے اس مبالغہ سے کو قبول نہ کرنے سے حضرت مسیح علیہ السلام کی اس طرح جو صداقت، اصل نبی کا کام تو ہوتا ہے صداقت کو ظاہر کرنا، تو اس طرح سے حضرت مسیح علیہ السلام کی یہاں بھی صداقت ظاہر ہوگی، بالکل اسی طرح جس طرح نجان کے عیسائی وفد کے مبالغہ سے فرار کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت تھی وہ دعویٰ کی وہ ظاہر ہو گئی. تو مولوی ثناء اللہ صاحب کے اس عذر کے بعد جو دو اشخاص تھے، کچھ ایک کا نام علی صاحب احمد صاحب کلرک میانمار اور ثناء اللہ صاحب جو ایک کلرک میانمار، انہوں نے مولوی ثناء اللہ صاحب کو کچھ چٹھیاں لکھی اور موبائل کے لیے انہوں نے اصرار کیا. تو جو پہلے شخص کی چٹھی مولوی صاحب نے 25 مئی ایک اخبار اہل حدیث کے صفحہ 4 اور دوسرے کی چٹھی اخبار اہل حدیث 22 جون 1906 پہ درج کر دی. اور پھر مولوی صاحب نے لکھ دیا یہاں کہ میں اس پر عمل کرنے کے تیار ہوں، اب ہم ایسا مبالغہ کے لیے تیار ہوں جو آیت مرکوعہ سے ثابت ہے. اس سے پہلے جو آیت مبالغہ ہے وہ انہوں نے لکھی. اب اس کے بعد اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام جو کتاب حقیقت الوحی لکھ رہے تھے، تو آپ نے اپنی زندگی ارادہ تھا کہ مبالغہ اس کتاب کو مولوی ثناء اللہ صاحب کے پڑھ لینے کے بعد ہو. مگر اس دوران میں مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ والے 15 اپریل 1907 کو اشتہار کیا جانے کی تقریب اس طرح سے ہوئی کہ فروری 1907 میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک رسالہ لکھا تھا قادیان کے اوری اور ہم. اس میں وقت چونکہ کم ہے تو اس کی تفصیل کو میں چھوڑتا ہوں. تو لیکن یہاں پھر مولوی صلی اللہ صاحب امرتسری نے لکھا کہ مرزائیو اگر سچے ہو تو آؤ اور اپنے گرو کو ساتھ لاؤ، اور میدان عیدگاہ تیار ہے جہاں ایک زمانے میں صوفی عبدالغنی سے مبالغہ کرنے کے لیے آسمانی ذلت اٹھا چکے ہیں. امرتسری میں نہیں تو بٹالہ میں آؤ، سب کے سامنے کارروائی ہوگی، مگر اس کا نتیجہ تفصیل و تشریح کرشن جی سے پہلے کرا لو اور انہیں ہمارے سامنے لاؤ، جس نے ہمیں رسالہ انجام آتم کے لیے دعوت دی. یہ اخبار اہل حدیث 29 مارچ 1907 کی بات ہے. تو مولوی ثناء اللہ صاحب کی سمادگی اور مبالغہ کی للکار کے بعد ایڈیٹر صاحب اخبار جو بدر ہیں 1907 میں حضرت صاحب کے منظوری سے یہ لکھا کہ میں مولوی ثناء اللہ صاحب کی کو بشارت دیتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب نے اس کے چیلنج کو منظور کر لیا ہے. بے شک قسمیں کھا کر یہ بیان کریں کہ یہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اور بے شک یہ کہیں اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اس کے علاوہ ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنے جھوٹا ہونے کی صورت میں ہلاکت کے لیے جو عذاب اپنے لیے چاہیں مانگیں، جو چاہیں مانگیں. اگر آپ اس بات پر راضی ہیں کہ بالمقابل کھڑے ہو کر زبانی مبالغہ ہو تو پھر آپ قادیان آ سکتے ہیں اور آپ اپنے ساتھ 10 تک آدمی لا سکتے ہیں،
اور ہم آپ کا زاد آپ کے یہاں آنے اور مباہلہ کرنے کے بعد 50 روپے تک دے سکتے ہیں، لیکن یہ امر ہر حالت میں ضروری ہوگا کہ مباہلہ کرنے سے پہلے فریقین میں شرائط تحریر ہو جائیں اور اس کے ساتھ گواہوں کے دستخط بھی ہو جائیں۔ اچھا میاں جی، چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن اگر میری بات مکمل نہیں ہوئی تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں پوری طرح سے اپنی بات پیش کر سکوں۔ مکمل کریں کوئی بات تو پھر جتنا ٹائم میں لوں گا وہ بے شک عامر صاحب جو ہیں وہ لے لیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک۔ تو یہ اخبار البدر 4 اپریل 1907 کو یہ حضور کی تحریر۔ پھر مولوی ثناء اللہ صاحب کا اس کے بارے میں جب حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے یہ منظوری کی اطلاع ان کو مل گئی اور ان کو پتہ چل گیا کہ قسم کے ساتھ لعنت اللہ علی الکاذبین کے ساتھ دعا بھی کرنی ہے، جس سے یہ قسم مباہلہ بن جاتی ہے، اور مباہلہ سے دراصل ان کی وہ نہیں اس طرف جا رہے تھے پہلے بھی، اور وہ صرف ایسی قسم کھانے جو روز عام زندگی میں لوگ کھاتے ہیں یا عدالتوں میں کھاتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین کے وہ بغیر کھاتے ہیں، اس لیے انہوں نے مباہلہ والی قسم یا قادیان آ کر زبانی مباہلہ سے تو انکار کر دیا، اور لعنت اللہ علی الکاذبین کی دعا کے بغیر والی قسم پر آبادہ ہو گئے۔ تو ظاہر کی، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کی کہ انہیں نتیجہ پہلے بتا دیا جائے کہ جس کے متعلق جواب ان کو پہلے حالانکہ دے دیا گیا تھا کہ ان کو اختیار ہے، جو اوپر میں نے حوالہ پڑھا ہے، کہ اپنا جھوٹا ہونے کی صورت میں ہلاکت وغیرہ کے لیے جو عذاب اپنے لیے چاہیں مانگ لیں۔ تو اس کا حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے منظوری کی اطلاع پر جو مولوی صاحب نے زبانی مباہلے سے بھی انکار کر دیا جو قادیان بلایا تھا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے بالمقابل قسم جو لعنت اللہ علی الکاذبین کی دعا مانگنی وہ بھی نہیں کھائی۔ تو مولوی صاحب نے اخبار بدر 4 اپریل 1907 والے مضمون منظوری مباہلہ کے جواب میں 19 اپریل 1907 جو کہ یہ عامر صاحب کے علم میں ہے کہ وہ 12 اپریل 1907 کو شائع کر دیا تھا، وہ چھپا، وہ بعد میں ادھر لکھا کہ افسوس کہ میں نے قسم تو کھانے پر آمادگی کی ہے، مگر آپ اس کو مباہلہ لکھتے ہیں، حالانکہ مباہلہ اس کو کہتے ہیں جو فریقین مقابلہ پر قسمیں کھائیں۔ حلف اور قسم تو ہمیشہ ہر روز عدالتوں میں ہوتی ہے، لیکن مباہلہ اس کو کوئی نہیں کہتا۔ یہ اخبار اہل حدیث صفحہ نمبر 4 پہ ہے۔ تو دیکھیں کہ اس میں مولوی ثناء اللہ صاحب نے پھر ایک دفعہ مباہلے سے جو ہے وہ گریز کیا ہے۔ تو حالانکہ وہ جو 22 جون 1906 پر جو اہل حدیث کا ہے اس میں وہ آیت قرآن کی جو میں نے اوپر پڑھ کے آیا ہوں، مباہلہ پر پہلے آمادگی ظاہر کی تھی، لیکن جب قسم کے ساتھ دعائے مباہلہ، اور مباہلہ ہوتا ہی تب ہے جب لعنت اللہ علی الکاذبین کہیں گے، کرنے کی تقریب پیدا ہو گئی، تو عدالت والی قسموں کھانے پر تو انہوں نے آمادگی ظاہر کی۔ جو عام عرف عام میں قسم کہتی ہے اس میں انہوں نے حضرت صاحب کو یعنی یہ کہنا تھا کہ میں قسم کھاتا ہوں یہ جھوٹا، وہ تو ظاہر ہے جھوٹا سمجھتے، تو اس میں کیا مذاکرہ تھا، اور لیکن مباہلہ کی طرف نہیں آئے۔ اور پھر 19 اپریل کے جو اہل حدیث جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں ادھر لکھا کہ یہ نہیں کہ آپ سے مباہلہ کرنے سے ڈرتا ہوں، معاذ اللہ جب میں آپ کو محض خدا کے واسطے ایک مفسد اور دجال جانتا ہوں، نہ کہ اب بلکہ سالہ سال سے، تو میں آپ سے مباہلہ سے کیوں ڈر سکتا ہوں۔ تو اب یہاں بات یہ ہے کہ اگر ڈرتے نہیں تھے یا اس سے مباہلہ سے وہ گریز نہیں کرتے تھے تو قادیان آ کر زبانی جو ہے مباہلہ کر لیتے، اس پہ بھی تیار نہیں ہوئے، تو اس کے لیے حضور نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے اخراجات بھی دے دیں گے۔ تو پھر آگے مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے حلف اٹھانا کہا ہے، مباہلہ نہیں کہا، میں نے لعنت اللہ علی الکاذبین لکھنا قسم اور ہے، مباہلہ اور ہے، قسم مباہلہ کہنا آپ جیسے راستوں کا کام ہے، یہ بھی اسی جگہ پہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ جو وہ جن لوگوں کا اوپر ذکر کیا ہے جن کو بارے میں وہ اشتہار تھا تو قسم کے ساتھ جھوٹے پر لعنت ڈالنے کا حضور نے مطالبہ کیا تھا، تو ویسی قسم کھا کے مولوی ثناء اللہ صاحب کو بھی کہا گیا تھا، تو انہوں نے اس پر آمادہ نہیں ہوئے، لیکن کیونکہ لعنت اللہ الکاذبین والی جو دعا ہے اس مقابلہ کو مباہلہ بنا دیتی ہے جس سے دراصل وہ گھبراتے تھے، تو پس ان کا مباہلہ والی جو دعا ہے لعنت اللہ الکاذبین سے حضرت مسیح علیہ السلام کے مقابل پر وہ جو نہ آنا، یہ اپنی ذات میں ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو آگے یہ سلسلہ چلتا رہا، چونکہ بات لمبی ہو رہی ہے تو میں ادھر اس کو یہاں پہ لاتا ہوں، اس پہ پھر مزید اگر بعد میں کوئی بات ہوگی تو وہ کر لیں گے، کہ پھر آخر پر حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے حجت کے طور پر مولوی صلی اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ کے نام سے ایک اشتہار شائع ہوا، اس کی تفصیل میں ابھی آگے جائیں گے جب عامر صاحب اس کو پڑھیں گے، لیکن وہ بھی اس میں بھی یہ دونوں طرف سے دعائے مباہلہ تھی حضور کی، اور اس میں بھی جیسے پہلے یہ شرط تھی ابھی بھی یہ تھا کہ دونوں طرف سے اس نے قبول ہونا تھا، اور حضور نے ان کو بھجوا دیا اور کہا کہ یہ اخبار میں شائع کر دیں،
اور ساتھ اپنی مرضی سے آپ بھی کچھ لکھ دیں. تو مولوی صاحب نے چونکہ وہ شائع تو وہ کر دیا، اور اپنی مرضی سے جو کچھ لکھنا تھا وہ پھر پوائنٹس میں آپ کے سامنے بعد میں پیش کروں گا کہ انہوں نے اس دفعہ اس مبائلہ سے یا دعائے مبائلہ سے کیسے فرار حاصل کیا. اس میں کچھ انہوں نے پوائنٹس دیے تھے، ان پوائنٹس پہ بعد میں ڈسکشن کریں گے. تو یہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ جیسے اپنے دوسرے اس طرح کے معاندین کو جن سے انہوں نے مبائلہ کا فیصلہ کیا تھا ہمیشہ مبائلہ کے لیے بلاتے رہے، اور اس میں مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب بھی تھے. جب بھی ان کو بلایا انہوں نے اس سے رائے فرار اختیار کی. اور یہ 15 اپریل 1907 والے جو مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ والا اشتہار ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے عذر دیے اور اس کو قبول نہ کیا. ٹائم ہو بس گیا. میں اس کو بس 1 منٹ مجھے اور چاہیے. اس کو قبول نہیں کیا، تو جب قبول نہیں کیا تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یہ اس طرح سے یہ مبائلہ ہوا ہی نہیں. اور پھر سیدنا حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ان کے چونکہ اپنی ایک عمر تھی اور اللہ تعالیٰ کا الہام تھا جو الوصیت میں حضور پہلے اپنی وفات کے حوالے سے لکھ بھی چکے ہیں کہ قربا اجلک المقدر، یہ الہام بھی تھا، اور الوصیت میں حضور اپنا اظہار کر چکے تھے اپنی وفات کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی اپنے وعدوں کے مطابق حضور کو بلا لیا. لیکن مولوی صاحب نے جب اہل حدیث 26 اپریل 1907 میں ان کے ایڈیٹر کی طرف سے ایک بات لکھی کہ خدا تعالیٰ جھوٹے دغا باز مفسد اور نافرمان لوگوں کو لمبی عمریں دیا کرتا ہے تا وہ اس مہلت میں اور بھی برے کام کر لیں، پھر تم کیسے، حضرت صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ پھر تم کیسے من گڑت اصول بتاتے ہو کہ ایسے لوگوں کو بہت عمر نہیں ملتی. تو پھر اسی تحریر کے مطابق وہ چونکہ زندہ رہے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے الہامات کے مطابق ایک قانون فطرت کے وفات پالی. مین چیز یہاں یہ تھی کہ خدا تعالیٰ کی اور اس کے نبی کی سچائی ثابت ہونا. تو وہ یہاں بھی اس طرح سے ثابت ہو گئی کہ اگر تو وہ اس دعا کو قبول کر لیتے پھر یہ مبائلہ کا رنگ اختیار کر جاتا، پھر اس پہ وہ کاذب کا صادق کی زندگی میں مرنے والا اصول وہ طے پاتا. لیکن چونکہ خود مولوی صلاح اللہ امرتسری صاحب سے اس سے انکار کر دیا، بلکہ ایک برعکس اس کے مضمون پیش کیا قرآن کریم کی اور آیات کو پیش کر کے، تو اس لیے وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا نشان اس طرح سے یہ سارا واقعہ بن گیا. جی اچھا جی، صاحب آپ نے لیے ہیں 17.5 منٹ، 16.5 منٹ، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو ہمارا یہ جو گفتگو کا آغاز ہوا تھا 6 بج کے شام کے 38 منٹ پہ ہوا تھا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، لکھ لیں بلکہ اپنے پاس. میں نے لکھ لیا تھا، وہ مجھے یاد نہیں رہا تھا ٹائم بتانا. تو اب علامہ صاحب کے پاس بھی 16.5 منٹ ہے. وہ پہلے ختم کرنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، ورنہ ہماری طرف سے 16.5 منٹ ان کے ہیں. بڑی اسکرین پہ کر کے پھر کاؤنٹ ڈاؤن لگا دیجیے گا. جی جی ضرور جی ضرور. تو 16 منٹ کی کاؤنٹنگ میں لگا رہا ہوں، تو آگے آدھا منٹ یا منٹ جو بھی ہوگا چلو 17 کی کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ. تو امید ہے کہ 17 منٹ علامہ صاحب ختم کر لیں گے. جی علامہ صاحب بڑی سکرین تے ہو گئے ہو؟ جی جی جی. لو پھر ٹائم تھوڑا سٹارٹ ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. جی راجہ طاہر المنان صاحب، آپ کی گفتگو میں نے سنی ہے. جتنی گفتگو آپ نے کی ہے سننے والوں کو میرا خیال ہے انعام ہی رکھنا چاہیے کہ اگر کچھ سمجھ آئی ہو کہ اس میں کیا ربط ہے، اس ساری گفتگو میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا آپ کا دعویٰ ہے. اس آخری فیصلہ اشتہار پر ہم نے بات کرنی تھی جو مرزا صاحب نے 15 اپریل 1907 کو چھاپا تھا. تو اس اشتہار کے بارے میں آپ نے کہاں سے بات شروع کی اور کہاں جا کے ختم کی، یہ تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر انعام بھی رکھا جائے تو سننے والوں میں سے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے نہیں دکھائے گا کہ بھئی مجھے سمجھ آ گئی ہے راجہ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کا موقف کیا ہے. البتہ ایک بات جو شروع میں آپ نے کہی ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا تھا اعجاز احمدی میں مرزا صاحب نے لکھا تھا کہ ہم نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کی ایک دستخطی تحریر دیکھی ہے. جی راجہ صاحب، یہ میرے پاس اہل حدیث امرتسر کھلا ہوا ہے، ربیع الاول 1314 ہجری کا، 4 مئی 1906 کا. یہ دیکھنا ذرا آپ کے مرزا صاحب نے جو بات مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ذمہ لگائی ہے اس کا کیا جواب دیتے ہیں ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری. یہاں سے میں پڑھنے لگا ہوں.
कहते हैं कि ये जो आपने बात कही है कि मेरी कोई दस्तखती तहरीर ऐसी है, मेरी कोई तहरीर दस्तखती नहीं है जिसमें मैंने ऐसे मुकाबला के वास्ते मुस्तैदी दिखलाई हो। अगर मेरी ऐसी तहरीर हो तो मिर्ज़ा साहब पेश करें। मेरी कोई तहरीर दस्तखती नहीं जिसमें मैंने ऐसा मुकाबले के वास्ते मुस्तैदी दिखलाई हो। अगर ऐसी कोई तहरीर हो तो मिर्ज़ा साहब पेश करें, वरना ये भी झूठ समझा जाएगा। सबसे पहले ये एक पॉइंट नोट करें राजा साहब, आपने इसका जवाब देना है। अगर आपने ना दिया तो ये पहला पॉइंट सुनने वाले सुन लें, नोट करने वाले नोट कर लें कि मिर्ज़ा साहब ने गलत बयानी की है। एजाज अहमदी में ये बात जो लिखी है कि अबुल फा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कोई तहरीर दस्तखत करके कहीं किसी के हाथ में पकड़ाई है कि मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि जो हम में से झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में मर जाए। अबुल फा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह ने सारी जिंदगी ये बात कभी नहीं मानी, कभी नहीं इसको कबूल किया कि जो झूठा होता है वो सच्चे की जिंदगी में ही मरता है। शुरू से लेकर 1896 में जहां से आपने बात शुरू की है ना, वो अंजामे आथम में, वहां भी अबुल फा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के आपको पुरानी तहरीरें भी मिलेंगी तो वहां भी उन्होंने यही कहा है कि कभी झूठा सच्चे की जिंदगी में मर जाता है, कभी सच्चा झूठे की जिंदगी में फौत हो जाता है। इससे कभी ये साबित नहीं होता कि जो पहले मर गया है वो झूठा है, जो बाद में मरेगा वो सच्चा है। ये असूल ही बातिल है। तो अबुल फा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने इस तरह की ये तहरीर क्यों पेश करनी थी? तो मिर्जा साहब ने साफ गलत बयानी की है कि ये कोई दस्तखती तहरीर मेरे पास पहुंची है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं ऐसे मुकाबले के लिए तैयार हूं कि हम में से जो झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में मर जाए। बस इसी पर मेरी दस्तखत हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे पीर मुगा की है। ये जो कुछ है ये कारस्तानी, ये आपके पीर मुगा की है जिसने सबसे अव्वल खुदा पर इफ्तरा किया, उसके बाद उसके रसूलों पर, फिर मौलाना मोहम्मद इस्माइल अलीगढ़ी, फिर मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी पर बहुतान बांधा कि वो मेरे साथ मुबाहला करके मर गए, जिसका सबूत देने पर हजरत को 500 रुपये का इनाम मिलता है और मिर्जाइयों को 200 का इश्तिहार है। अबुल फा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि ये बात जो आपने मेरे जुम्मे लगाई है ये ऐसे ही है जिस तरह आपने एक गलत बात मौलाना इस्माइल अलीगढ़ी के जुम्मे लगाई कि वो आपके साथ मुबाहला करके फौत हुए, मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी के जुम्मे लगाई कि वो आपके साथ मुबाहला करके फौत हुए। उस पर मैंने 500 रुपया इनाम आपको रखा हुआ है और 200 रुपया इश्तिहार का भी, कि आप हिम्मत करें और बताएं कि मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी ने कहाँ आपके साथ मुबाहला किया है, मौलाना इस्माइल अलीगढ़ी ने कहाँ आपके साथ मुबाहला किया है। सेम ऐसे ही उन्होंने कहा कि ये बात जो आप मेरे जुम्मे लगा रहे हैं ये मेरी दस्तखती तहरीर दिखाएं। अब ये नया शगुफा खास मेरी ज़ात के मुतल्लक है, बस अगर तुम अपने बाप के सपूत हो और पीर के मुखलिस मुरीद हो तो मेरी तहरीर हरफ बहरफ कृष्ण जी से शाया कराओ। फिर एक आम मजमे में जो तुम्हारी खातर कादियान के करीब बटाला ही में किया जाएगा उस तहरीर का मुआयना होगा, उससे बाद जवाब दूंगा। लेकिन याद रखो कि ऐसी तहरीर तुमको मेरी दस्तखती ना मिलेगी, बल्कि ये सब करिश्मे उसी दज्जाल अकबर के हैं जिसकी शान में बिल्कुल सही है। जफा जो वाला नजर नहीं आ रहा, वो मैं खाली स्क्रीन आ रही है, मैं सामने अखबार खोल ली है, मैं जिस आखिर मैं स्कैन भेज देंगे, मैं रख के पढ़न लगे लोगों ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ मैं कहना स्कैन की जरूरत उसी हवाला तलब करे, मैं स्कैन ला देंगे, मैंने गल कर दो। बस तुम्हारा पहला फर्ज है कि तुम अपने बूढ़े बाप की और अपनी पीरे मुगा की इज्जत बचा लो, वरना दुनिया जान जाएगी कि कादियानी मिशन में बजिज इसके कुछ नहीं कि झूठ को सच कर दिखाना कोई इनसे सीख जाता। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात यह है, और राजा ताउल मनान साहब आज 29 जून 2025 को भी मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अबुल फा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की तहरीर दस्तखती यहां पेश करें, अभी मैं आपको वो 300 रुपया आपको वापस कर दूंगा जो लुधियाने में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने मुंशी कासिम से जीता था। बिल्कुल गलत बात है कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की कोई दस्तखती तहरीर इस तरह की थी। कोई तहरीर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की इस तरह की नहीं थी। अगर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की इस तरह की कोई तहरीर दिखाएं आपको इनाम दिया जाएगा। अगली बात सुने, ये जो आप कह रहे हैं कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने मिर्जा साहब ने एजाज अहमदी में ये बात कही है कि दस्तखती तहरीर देखिए, इसी एजाज अहमदी का 122 सफ़ा है। सवाल मेरा नोट कर लें। पहला सवाल मैंने ये किया है कि राजा साहब वो दस्तखती तहरीर कहाँ है या इसका जवाब कहाँ है, वो लाके आपने पेश करना है। दूसरा सवाल ये है कि ये जो बात आप कह रहे हैं कि ये मुबाहला था 1896 में मुबाहले का
वो उनको चैलेंज किया, फिर मुबाहला मुबाहला। राजा साहब इस सारे इश्तिहार को मैं अभी पढ़ के सुनाने लगा हूं, इसमें लफ्ज मुबाहला मौजूद ही नहीं है इस सारे में। और इसके बाद मिर्जा साहब 1 साल 1 महीना 11 दिन जिंदा रहे। 15 अप्रैल 1907 को ये इश्तिहार छपा, 26 मई 1908 को मिर्जा साहब फौत हुए। दिखाएं मिर्जा साहब ने 1 साल 1 महीना 11 दिन में भी कभी इस इश्तिहार को मुबाहला करार दिया हो कि मैंने अबुल फा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ मुबाहला किया है। मैं आपके सामने राजा साहब एजाज अहमदी की सफ़ा नंबर 122 से रूहानी खजाइन की 19वीं जिल्द से पढ़ने लगा हूं। अगर एक कज़ाब दुनिया से कूच कर जाए और बाकी लोगों को हदायत हो जाए तो ऐसे मुकाबले वाला नबी का अजर पाएगा, लेकिन हम मौत के मुबाहले में अपनी तरफ से कोई चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हुकूमत का मुआहदा ऐसे चैलेंज से हमें माने है। मिर्जा साहब तो मुबाहले का चैलेंज कर ही नहीं सकते, मिर्जा साहब तो अपनी तरफ से मुबाहले का इश्तिहार दे ही नहीं सकते। तो ये मुबाहले का इश्तिहार नहीं है, नहीं है, नहीं है। ना मिर्जा साहब ने इसको इस इश्तिहार में लिखा कि ये मुबाहला है, ना इसके बाद 13 महीनों में कभी कहा कि ये मैंने मुबाहला छापा है जो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ किया है। हकीकत ये है कि ये इश्तिहार जो मैं अभी पढ़ के सुनाने लगा हूं, ये छापने के बाद मिर्जा साहब 13 माह जिंदा रहे, 13 माह और 11 दिन जिंदा रहे, और आपके जमात के लोग इंतजार करते रहे कि अभी अभी मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी इस इश्तिहार के वजह से, इस दुआ के, इसको कहते हैं दुआ वाला इश्तिहार, इस दुआ वाले इश्तिहार की वजह से फौत होंगे। अभी हम कहेंगे कि मिर्जा साहब की दुआ कबूल हुई। 13 महीने 11 दिन इंतजार करते रहे, लेकिन उस इंतजार के बाद जब इजराइल लाहौर आ गया अहमदिया बिल्डिंग हाउस मिर्जा साहब की मौत का पैगाम लेकर, तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो मुबाहले की तहरीर थी। ये भी बहुत बाद में कहा, उस वक्त भी नहीं कहा, बहुत बाद में कहने लगे कि ये तो मुबाहले की तहरीर थी। भाई मिर्जा साहब ने इसको मुबाहला नहीं कहा। सुने तहरीर क्या है, इसमें कहीं मुबाहले का लफ्ज हो मुझे रोक दीजिएगा कि ये देख लो लफ्ज मुबाहला आ गया है, तुम झूठ बोलते हो इसमें मुबाहला है। सुने जी अल्फाज, मिर्जा साहब कहते हैं मौलवी सनाउल्लाह साहब के साथ आखिरी फैसला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कहते हैं कि अस्सलाम, हाँ, खिदमत मौलवी सनाउल्लाह साहब, अस्सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा। मुद्दत से आपके पर्चे अल हदीस में मेरी तकजीब और तफसीक का सिलसिला जारी है। हमेशा मुझे आप इस पर्चे में मरदूद, कज़ाब, दज्जाल, मुफसिद के नाम से मंसूब करते हैं और दुनिया में मेरी निस्बत शोहरत देते हैं कि यह शख्स मुफ्तरी और कज़ाब और दज्जाल है, और इस शख्स का दावा मसीह मऊद होने का सरासर इफ्तरा है। मैंने आपसे बहुत दुख उठाया और सब्र करता रहा, मगर चूंकि मैं देखता हूं कि मैं हक के फैलाने के लिए मामूर हूं और आप बहुत से इफ्तरा मेरे पर करके दुनिया को मेरी तरफ आने से रोकते हैं, और मुझे इन गालियों और इन तोहमतों और इन लफ्ज़ से याद करते हैं जिनसे बढ़कर कोई लफ्ज़ सख्त नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसा ही कज़ाब और मुफ्तरी हूं जैसा कि अक्सर औकात आप अपने पर्चा में मुझे याद करते हैं, तो मैं आपकी जिंदगी में ही हलाक हो जाऊंगा। इसे जुमला खबरिया कहते हैं। राजा साहब, ये खबर है, ये मिर्जा साहब का इल्म है कि अगर मैं झूठा हूं तो मैं आपकी जिंदगी में ही हलाक हो जाऊंगा। ये खबरिया जुमला है। बताना है कि ये खबर गलत निकली कि सही निकली। 2 सवाल मैंने पहले आपके लिए छोड़ दिए हैं कि क्या मिर्जा साहब मुबाहले का चैलेंज अपनी तरफ से कर सकते थे, एक। दूसरा ये कि ये जो दस्तखती तहरीर है ये कहाँ है, इसका कुछ सबूत है या आप मानते हैं कि मिर्जा साहब ने गलत बयानी की है। आगे सुने, कहते हैं कि अगर मैं झूठा और कज़ाब हूं तो मैं आपकी जिंदगी में ही हलाक हो जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुफसिद और कज़ाब की बहुत उम्र नहीं होती और आखिर वो जिल्लत और हसरत के साथ अपने अशद दुश्मनों की जिंदगी में ही नाकाम हलाक हो जाता है। ये कहां से इल्म लिया मिर्जा साहब ने कि जो झूठा होता है उसको लंबी उम्र नहीं दी जाती है? ये कहां से मिर्जा साहब ने ये इल्म लिया है कि झूठा हमेशा सच्चे की जिंदगी में मरता है? भाई, कभी झूठा सच्चे की जिंदगी में मर जाता है, कभी सच्चा झूठे की जिंदगी में फौत हो जाता है। कुरान शाहिद है कि अल्लाह ताला तो ढील देता है गुमराह लोगों को। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात हैं, सबको याद होती इतना तो। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुन लिअनफुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा व लहुम अज़ाबुम मुहीन। जिन लोगों ने अपना कुफर लिया, हरगिज ये ना समझें कि हम उन्हें जो ढील दे रहे हैं कि वो गुनाह में आगे बढ़ जाएं
اور आखिरकार उनके लिए ऐसा अजाब होगा जो उन्हें जलील करके रख देगा। अल्लाह ताला तो ढील देने की बातें करता है, किसने कहा है कि झूठा सच्चे की जिंदगी में मरता है? अजीब बात है। बहरहाल इसका जवाब दिया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कि पता नहीं ये इल्मुल कलाम आपने मिर्जा साहब कहाँ से लिया है कि झूठा सच्चे की जिंदगी में मर जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि झूठे की लंबी उम्र नहीं होती। कहते हैं खुदा के अगर मैं खुदा के मकालमा और मुखातबा से मुशर्रफ और मसीह मऊद हूं तो मैं खुदा के फजल से उम्मीद रखता हूं कि आप सुन्नत अल्लाह के मुवाफिक मुकज़्ज़बीन की सजा से नहीं बचेंगे। बस अगर वो सजा जो इंसान के हाथों से नहीं बल्कि महज खुदा के हाथों से है, जैसे ताउन, हैजा वगैरह मोहलक बीमारियां आप पर मेरी जिंदगी में ही वारद ना हुई तो मैं खुदा की तरफ से नहीं, ये किसी इल्हाम या वही की बिना पर पेश गोई नहीं, बल्कि महज दुआ के तौर पर मैंने खुदा से ये फैसला चाहा है। यहां लिख सकते थे ना मिर्जा साहब कि ये दुआए मुबाहला है। सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ये दुआए मुबाहला, मिर्जा साहब कहते हैं ये महज दुआ के तौर पर मैंने खुदा से फैसला चाहा है और मैं खुदा से दुआ करता हूं कि ऐ मेरे मालिक बसीर कदीर जो अलीम व खबीर है, जो मेरे दिल के हालात से वाकिफ है, अगर ये दावा मसीह मऊद होने का महज मेरे नफ्स का इफ्तरा है और मैं तेरी नजर में मुफसिद और कज़्ज़ाब हूं और दिन रात इफ्तरा करना मेरा काम है, तो ऐ मेरे मालिक मैं आजिज़ी से तेरी जनाब में दुआ करता हूं कि मौलवी सनाउल्लाह साहब की जिंदगी में मुझे हलाक कर और मेरी मौत से उनको और उनकी जमात को खुश कर दे, आमीन। ऐसा ही हुआ। 13 महीने के बाद मिर्जा साहब फोत हुए। आगे कहते हैं मिर्जा साहब, मगर है मेरे कामिल और सादिक खुदा, अगर मौलवी सनाउल्लाह इन तोहमतों में जो मुझ पर लगाता है हक पर नहीं, तो मैं आजिज़ी से तेरी जनाब में दुआ करता हूं कि मेरी जिंदगी में ही उनको नाबूद कर, मगर ना इंसानी हाथों से बल्कि ताउन, हैजा वगैरह मोहलक इमराज से, बजुज इस सूरत के कि वो खुले तौर पर मेरे रूबरू मेरी जमात के सामने इन तमाम गालियों और बदज़बानियों से तौबा करें जिनको वो फर्ज मनसबी समझकर हमेशा मुझे दुख देता है, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं इनके हाथों से बहुत सताया गया और सब्र करता रहा, मगर अब मैं देखता हूं कि इनकी बदज़बानी हद से गुजर गई। वो मुझे उन चोरों और डाकों से भी बदतर जानते हैं जिनका वजूद दुनिया के लिए सख्त नुकसान रसा होता है, और उन्होंने इन तोहमत और बदज़बानियों में आयत ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इसका भी परवाह नहीं किया और दुनिया से मुझे बदतर समझ लिया है, दुनिया भर से मुझे बदतर समझ लिया और दूर दूर मुल्कों तक मेरी निस्बत ये फैला दिया कि ये शख्स दर हकीकत मुफसिद और ठग और दुकानदार और कज़्ज़ाब और मुफ्तरी और नहायत दर्जे का बद आदमी है। सो अगर ऐसे कलमात हक के तालबों पर बद असर न डालते तो मैं इन तोहमतों पर सब्र करता, मगर मैं देखता हूं कि मौलवी सनाउल्लाह इन्हीं तोहमतों के जरिए से मेरे सिलसिले को नाबूद करना चाहता है और इस इमारत को मुनद्दम करना चाहता है जो तूने मेरे आका मेरे भेजने वाले अपने हाथ से बनाई है। इसलिए मैं अब तेरे ही तकद्दुस और रहमत का दामन पकड़कर तेरी जनाब में मुल्तजी हूं कि मुझ में और सनाउल्लाह में सच्चा फैसला फरमा, और जो तेरी निगाह में हकीकत में मुफसिद और कज़्ज़ाब है, जो तेरी निगाह में मुफसिद और कज़्ज़ाब है हकीकत में, उसको सादक की जिंदगी में ही दुनिया से उठा ले या किसी नहायत सख्त आफत में जो मौत के बराबर हो मुब्तला कर दे। ऐ मेरे प्यारे मालिक तू ऐसा ही कर, आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना अफ्तह बैनना व बैन कौमना बिल हक़ व अंत खैरुल फातिहीन, आमीन। बिल आखिर तवज्जो रखिएगा, ये अल्फाज रिकॉर्ड कर लें सारे साथी मेरे। बिल आखिर मौलवी साहब से इल्तमास है कि वो मेरे इस मजमून को अपने पर्चे में छाप दें और जो चाहे इसके नीचे लिख दें। अब फैसला खुदा के हाथ में है। ये मिर्जा साहब ने फैसला खुदा के हाथ में देकर दुआ की, महज दुआ की अल्लाह से कि ये महज दुआ के तौर पर मैंने अल्लाह से फैसला चाहा है, अल्लाह के यहाँ दुआ की है कि ये अल्लाह फैसला कर दे मेरा और सनाउल्लाह अमृतसरी का। अब फैसला आया है 26 मई 1908 को। वो फैसला देखकर अपनी आंखों से आप लोगों ने उसको कबूल नहीं किया। ये मेरा सवाल है, क्यों नहीं कबूल किया? जबकि मिर्जा साहब ने खुद अपने अल्लाह ताला से ये दुआ झुक झुक के रो के ऐसे ही की है। इसकी एक मिसाल और है, पीछे अबू जहल ने जब बदर के मैदान के लिए निकलने का इरादा किया तो खाना काबा की चौखट पकड़कर अबू जहल ने कहा था, या अल्लाह अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज झूठे हैं तो आज हमारे हाथों इनको कत्ल करवा दे। या अल्लाह तेरी दामन का तेरे घर का दरवाजा पकड़कर तेरी जनाब में मुल्तजी हैं, या अल्लाह आज फैसला कर दे। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने ये रिश्तों में दरारें डलवा दी हैं, आज इनको हमारे हाथों कत्ल करवा दे। लेकिन अगर हम झूठे हैं, या अल्लाह अगर अबू जहल झूठा है, आज ही बदर के दिन इनके हाथों मुझे कत्ल करवा दे। और कुरान ने कहा सूरह अनफाल ने, इन तस्तफ्तिहू फक़द जाअकुमुल फ़त्ह, तुम इस्तफ्ता कर रहे थे, ये रहा फतवा, ये हमारा आ गया फतवा, ये लो जवाब। उसी दिन अबू जहल कत्ल हो गया। ऐसे ही बिल्कुल मिर्जा साहब ने 15 अप्रैल 1907 को दुआ की, 26 मई 1908 का दुआ का फैसला आया, आपने इसको कबूल नहीं किया।
مرزا صاحب یہ مباہلہ نہیں کر رہے تھے, یہ مباہلے کی تحریر نہیں تھی, نہ اس میں, میں نے آپ کو سارا اشتہار پڑھ کے سنا دیا, نہ اس میں کوئی لفظ مباہلہ ہے, نہ اس کے بعد کوئی لفظ مباہلہ مرزا صاحب نے بولا. 13 مہینے زندہ رہے. اگر کبھی مرزا صاحب نے اس کو مباہلہ قرار دیا ہے, وہ تحریر پیش کر دیں, ابھی یہ مناظرہ ختم کر دیتے, آپ جیتے میں ہارا. اگر مرزا صاحب نے ساری زندگی اس کو مباہلہ نہیں کہا تو راجہ صاحب آپ کون ہیں اس کو مباہلہ کہنے والے؟ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب تو مباہلے کا چیلنج دے ہی نہیں سکتے. حکومت کے ساتھ معاہدہ کر کے آئے ہیں, دستخط کر کے آئے ہیں, اعجاز احمدی کی تحریر میں نے پڑھ کے آپ کو سنا دی ہے. تو یہ بالکل غلط بیانی ہے کہ وہ کوئی مباہلے کی تحریر تھی. یہ دعا تھی اور قبول بھی ہوئی ہے. جب قبول ہوئی ہے آپ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. جی راجہ صاحب. جی جزاک اللہ جی. علامہ صاحب ہو گیا ٹائم. لے جی راجہ صاحب آپ کے 3 منٹ سٹارٹ کرتے ہیں. جی راجہ صاحب. اچھا, ایک پہلے وہ جو تحریر کی جب بات کر رہے تھے تو عامر صاحب نے خود ہی یہ بیان کیا کہ انہوں نے بعض جگہوں پہ یہ لکھا ہے کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جاتا ہے, اور بعض جگہ یہ لکھا ہے کہ سچا جھوٹے کی زندگی میں مر جاتا ہے. دوسرا, مجھے ان سے میں نے ایک تحریر پوچھی تھی, اس کو نظر انداز کر گئے ہیں. اگر وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے یا اس کو مباہلہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے تو یہ کیا کہہ رہے تھے؟ جو میں نے الہامات مرزا 85 نمبر صفحے پہ پڑھا ہے کہ چونکہ یہ خاکسار نہ واقعہ میں اور نہ آپ کی طرح نبی یا رسول ابن اللہ یا الہامی ہے, اس لیے ایسے مقابلہ کی جرت نہیں کر سکتا. میں افسوس کرتا ہوں کہ مجھے ان باتوں پر جرت نہیں. یہاں یہ کہہ رہے ہیں. تو یہاں مجھے عامر نذیر صاحب یہ بتا دیں کہ یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے اپنی آمادگی بھی ظاہر کی ہے. تو اس وقت کیا وہ نبی ہو گئے تھے یا ملہم ہو گئے تھے یا انہوں نے یہ دعویٰ کر لیا تھا؟ تو یہ مجھے ایک تو آپ نے ضرور بتانا. تو دوسرا یہ بات ہے کہ جو ابھی آپ نے آگے جو انہوں نے جو اشتہار پڑھا ہے تو اس کے مقابلے میں مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. جو پوائنٹ آپ نے اٹھائے ہیں یہاں کہ سوری میں ایک چیز اٹھا لوں ذرا. ہاں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت صاحب نے دعائے مباہلہ نہیں ہے, یہ اپنی طرف سے ایک وہ دعا کی ہے اور اس کو یک طرفہ کر دیا ہے. تو اس کا تو ثبوت آپ نے دینا ہے. میں نے آپ کے لیے ہسٹری مباہلے کی اس لیے رکھی تھی کہ سلسلہ پہلے ہی چل رہا تھا اور اس گفتگو مباہلے کے طور پہ ہی ہمیشہ ہو رہی تھی, اور اس کے سامنے میں نے آپ کے سامنے جو تحریریں پڑھ کے سنائی ہیں, حضرت صاحب کی بھی اور موئی صاحب کی تھی, وہ آپ نے بالکل نظر انداز کر دی ہیں. تو یہ جو فکرہ ہے جس سے آپ غلطی کھا رہے ہیں اور دوسرے بھی غلطی کھا سکتے تھے کہ گویا حضرت صاحب کے نزدیک ہر ایک جھوٹا جو ہے سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جاتا ہے, تو اس کو تو دور کر دیا گیا حضرت صاحب نے کہ یہ صرف دعا کے ذریعے ایک فیصلہ چاہا گیا ہے. تو اس سے آگے اسی پھر حضرت صاحب کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ دیکھیں یہاں مغالطہ لگ سکتا تھا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دعا پر حصر کر رہے ہیں جیسے آپ کو لگا ہوا ہے اور آپ دوسروں کو لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سے اگلا فکرہ اس کو دور کر رہا ہے کہ یہ دعا میں نے دعا کے طور پر خدا سے فیصلہ چاہا. اب یہ ظاہر ہے کہ دعا سے جو فیصلہ تھا وہ جیسے پچھلی